الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام جامعہ ہازہ کے نوشگفتہ پھولوں اور مشفق و مربی اساتذہ کرام، الحمدللہ ہماری یہ انجمن پچھلے کئی ہفتوں سے اپنی زور و شور کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ ہم سب کو بخوبی معلوم ہے کہ ہمارے اس انجمن کو منعقد کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمارے اندر بولنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو، ہمارے اندر ایک حوصلہ اور ہمت پیدا ہو، تاکہ ہم جب کسی اسٹیج پر کھڑے ہو تو وہاں بلا جھجک جس موضوع پر ہمیں بات کرنے کے لیے کہا جائے ہم اس موضوع کے اوپر بات کر سکیں۔ بہرحال وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور آئیے اللہ رب العزت کی حمد، تعریف اور توصیف کے اس انجمن کا آغاز کرتے ہیں۔ خوب کہا ہے کسی نے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں۔ بڑا خوبصورت جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور سادہ سگے آپ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، مجھے جو بھی ضرورت ہو میں اسی کے در سے لاتا ہوں، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں۔ اور توجہ رکھنا دوستو، توجہ، یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا بھرم سارا
خدا کا ہے، یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا، بھرم سارا خدا کا ہے، بھرم سارا خدا کا ہے، میرے الفاظ گونگے ہیں، کرو تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مقالوں تک وہم سارا خدا کا ہے، خیالوں سے مقالوں تک وہم سارا خدا کا ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کہ جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے، جتنی بھی اس کی حمد کی جائے، جتنی بھی اس کی ثنا کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ تو آئیے ہم اپنی محفل کا آغاز اس اللہ رب العزت کی ذات سے نکلے ہوئے کلام سے کرتے ہیں، جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے کہ اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آج تک جب سے یہ قرآن پاک اس کائنات کے اندر نازل ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور اب تک نہ تو اس میں آج تک ذرہ برابر بھی کمی بیشی ہوئی ہے، نہ کسی حرف کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ زبر زیر پیش میں کوئی حرکت آئی ہے۔ قیامت کی صبح تک یہ کلام پاک ایسا ہی رہے گا۔ بہت آئے، بہت فرعون اور ظالم آئے اس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہو، تمہارے اندر ہمت ہو، تمہارے اندر پاور ہو، تو آؤ اس کتاب کا مقابلہ کرو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم اس کے جیسی ایک صورت لا کر کے دکھا دو۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر چیلنج فرمایا ہے۔ اور نہ جانے کتنے ظالم اس دنیا کے اندر آئے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے لاکھوں نسخوں کو ختم کیا ہے، لیکن قرآن پاک کو ختم نہ کر سکے۔ آسمانی کتابیں 4 اتری ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک۔ جب زبور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تو حضرت داؤد علیہ السلام سے حکم فرمایا کہ آپ اپنے معبد خانے میں، اپنے عبادت خانے میں تشریف لائیے، میں آپ کو کتاب عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ کوہ طور پر آئے، میں آپ کو کتاب عطا کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ اپنے عبادت خانے کے اندر تشریف لائے، میں آپ کو کتاب عطا کروں گا۔ لیکن جب قرآن پاک کی باری آئی تو قرآن پاک کو نازل کرنے کے لیے کسی جگہ کا انتخاب نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن پاک ٹکڑوں کی شکل کے اندر نازل ہوا۔ اگر نبی اما عائشہ کے بستر پر گئے تو قرآن اما عائشہ کے بستر پر نازل ہوا، اگر نبی جنگ کے میدان کے اندر جنگ کر لگے گئے تو قرآن وہاں پر بھی نازل ہوا۔ میرا نبی اگر سو رہا گئے تو قرآن تب بھی نازل ہوا، میرا نبی نماز ادا کر لگا گئے قرآن تب بھی نازل ہوا گئے۔ وہ ایک مرتبہ نازل ہوئی، وہ کتابیں ایک مرتبہ نازل ہونے کے بعد بکھر گئی، قرآن پاک بکھر کر کے نازل ہوا، لیکن ایسا جڑا اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی اسے توڑ نہیں سکتا۔ بہرحال ہم اسی قرآن پاک کی تلاوت سے اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں جامعہ حاضہ کے ایک ہونہار طالب علم حافظ محمد دانش سلمہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت سے مستفید فرمائے۔